الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ابن ماجہ جلد اول باب الصلاة علی النبی پیج نمبر 907 اور حدیث نمبر 490 ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بندہ جب تک مجھ پہ درود پاک پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پہ رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی خواہ کم پڑے یا زیادہ۔ سبحان اللہ۔ محبت شوق کے ساتھ آپ بھی پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے پارہ 26 سورہ احزاب آیت نمبر 36 میں ارشاد فرما دیا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ امام اہل سنت السید شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ اس طرح کیا ہے کہ اور کسی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو پہنچتا ہے کہ جب اللہ رسول کچھ حکم فرما دے تو انہیں اپنے معاملے میں کچھ اختیار رہے، اور جو حکم نہ مانے اللہ اور رسول کا وہ بے شک صریح وہ گمراہ بہکا۔ سبحان اللہ۔ تفسیر صراط الجنان میں مذکورہ آیت کے تحت تفسیر سے یہ معلوم ہوا کہ سرکار دو جہاں رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے شرعی احکام میں خود مختار ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ جسے جو چاہیں حکم دے سکتے ہیں، جس کے لیے جو چیز چاہیں جائز یا ناجائز کر سکتے ہیں، اور جسے جس حکم سے چاہیں الگ کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام اہل سنت فتاوی رضویہ 30ویں جلد میں پیج نمبر 445 میں اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ سیدنا داؤد علی نبینا علیہ السلام پہ نازل ہونے والی زبور شریف میں ہے، احمد صلی اللہ علیہ وسلم مالک ہوا ساری زمین اور تمام امتوں کی گردنوں کا۔ سبحان اللہ، کیا خوب کہا ہے، اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔